بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، جیسے ہی رمضان المبارک رخصت ہوتا ہے، ہماری عبادات اور اللہ سے لو لگانا، اس کے دربار میں حاضر ہو جانا بھی ایک اعتبار سے کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس دربار سے انعامات کی بارشیں ہوں، فضل و کرم کی بارشیں ہوں اور آگ سے جہنم سے چھٹکارا ملتا ہو، جس احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی چھوٹی سی عبادات پر بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے ہوں، اس کے دربار میں حاضری زیادہ ہونی چاہیے، اس کے دربار میں مزید عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور اس کی ذات سے پہلے سے زیادہ بڑھ کر محبت اور الفت ہونی چاہیے۔ وجہ یہ کہ رمضان کے روزے رکھے اور عید کی نماز پڑھی اور پھر ہم سب بے مہار ہو گئے۔ اب ہم آزاد ہیں، 1 سال کے لیے 1 مہینے تک اللہ کے بندے رہے اور 1 مہینے کے بعد پھر ہم اپنی منمانی کرنے لگے۔ یہ اسلام کا شیوا نہیں، نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ یہی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، یہ کتاب ہم نے بلا وجہ نازل نہیں کی ہے، یہ ہم نے افسانے اور واقعات کے لیے تمہارے پاس اس کتاب کو نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہدی للمتقین، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے راستہ ہے، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات رکھے ہیں اور اسی کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہمارے دل اتنے شقی اور اتنے ہو چکے ہیں کہ دین کی بات بہت دیر میں اثر کرتی ہے۔ اگر دنیاوی نقصان ہو جائے تو ہمیں اس کا فوراً احساس ہوتا ہے۔ آج فلاں سامان میں، فلاں کاروبار میں 100 روپے کا گھاٹا ہو گیا ہے اور اس کو پھر بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ آج تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن دین کا نقصان ہو جائے، ایمان کا نقصان ہو جائے اور ہمارے ایمان و یقین میں کوئی کمی آ جائے اور اس کے نقصان کا جائزہ بھی ہم لے لیں تو بھی ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا جو ایک اہم نقصان پر ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا، اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں تھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایسے لوگ بھی دنیا میں رہتے تھے جو ہم سے کبھی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ ہم کبھی ان سے پوچھیں گے کہ بھئی تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اس کی ان کو امید نہیں تھی، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر کبھی خیال بھی آیا تو سوچا ہوگا کہ اللہ معاف کر دے کہ پتلی گلی سے نکل جائے گی۔ انعامات کی بارش، فضل و کرم کی بارش اور اپنی عطا اور بخشش کی بارش، جود و سخاوت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، اور میرے بھائیوں پھر بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اس کے بن جائیں، اس سے محبت کرنے لگے اور اس کے ساتھ ہم وہ سلوک رکھیں جو ایک بندے کو رکھنا چاہیے اپنے آقا کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہمارا وہ ایمان ہونا چاہیے جو ایک نیک بندے کو اپنے اللہ سے ہوتا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان کو جھٹلایا، صحابہ آئے ان کو جھٹلایا، تابعین آئے ان کو جھٹلایا، تابع تابعین آئے ان کو جھٹلایا، ائمہ صلحاء بزرگان دین، اولیاء اعظام، علماء کرام آئے ان کو جھٹلایا۔
وہ ہر طبقے کو جھٹلاتے رہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وہ جھٹلاتے رہے اور ہم جو ہے ان کو ڈھیل دیتے رہے یہاں تک کہ ہمارے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے بھائیو، اللہ کی طرف سے ڈھیل، اللہ کی طرف سے جو ہے چھوٹ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے. میں نے کیا کیا ہے، میرا رمضان کیسے گزرا ہے، میری عید کیسے گزری ہے، میں نے کتنے کام ناجائز کیے ہیں اور کتنے جائز کیے ہیں، کتنے کاموں سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوا ہے اور کتنے کاموں سے میرا رب ناراض ہوا ہوگا. لیکن اس نے کبھی میرا چہرہ نہیں بگاڑا، میری نعمتوں کو مجھ سے کم نہیں کیا، میرا پانی اس نے بند نہیں کیا، میرا کھانا بند نہیں کیا، میری ہوا بند نہیں کی، اور بلکہ عید ہوتے ہی بارشوں کی محتاج کر دی. زمین تر ہو گئی، خشک کھیت جو تھے ہریالے ہو گئے، کہ آبادیاں تر ہو گئیں اور ہواؤں میں ٹھنڈک اور خنکی آ گئی. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں میرے بھائی. اس طرف دیان نہیں ہے ہمارے. تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لیا تو سوچنے لگے اب سال بھر تک آرام کرو، بس اب نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. کتنی پیاری بات فرمائی آج. خدا کی قسم اگر یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے تو ایک گناہ بھی ہم نہ کر سکے. ایک گناہ کیا، ایک چھوٹا سا لفظ بھی ہم سے غلط نہ بول سکے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. اور ہمارا یہ حال تھا کہ تمہاری ہر چیز کو کاؤنٹ کرتے تھے، تمہاری ہر چیز کو، ہر حرکت کو گنتے تھے، شمار کرتے تھے، اور شمار کر کے جو ہے ان کو پھر فرشتوں کو کہتے کہ ان کو لکھ لو، یہ قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے گن کر تمہارے اعمال کو رکھ دیا، تمہارے جملوں کو لکھ دیا، تمہاری گالیوں کو لکھ دیا، تمہارے احساسات کو لکھ دیا، تمہاری نظروں کو لکھ دیا، تمہارے ہاتھ اور پیر، تمہارے حرکات و سکنات کو لکھ دیا، اور جو تم نے اچھے اعمال کیے وہ بھی لکھ دیا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہم نے آج کا دن تمہارے لیے اچھے کاموں کا پوری خیر تم کو دی جائے گی، اور برے کاموں کا ذرہ کا بھی تمہارا حساب لیا جائے گا. تمہارے ساتھ کوئی نہ انصاف نہیں. اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے پیچھے سیاہی لگی ہوئی ہے تو وہ آدمی ایک قدم بھی غلط نہیں اٹھائے گا. وہ یہ کہے گا کہ بھئی نہیں معلوم کب پکڑ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سیاہی چھوڑ رکھی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے تمہاری نگہبانی کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. یہ تمہارا اچھا اور تمہارا برا ہر وقت لکھتے ہیں. چاہے تم سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، چاہے تم نشے میں ہو، چاہے تم جو ہے ہوش میں ہو، چاہے تم اندھیرے میں ہو، چاہے تم اجالے میں ہو، چاہے تم جنگل میں ہو، چاہے تم شہر میں ہو، ہر وقت یہ فرشتے تم سے کبھی غافل نہیں، کبھی غافل نہیں. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اور میرے بھائیو، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو عذاب دیا جائے گا، جن جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے.